محبت ہوں کہاں رہتی، اور جب ہم خود سے ہار جائیں گے تو دنیا ہم سے جیت جائے گی۔ انہی جملوں کے ساتھ میں آپ سب سے خدا حافظی چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ بہرحال ان کو بھی کہیں ایک کانفرنس ہے جس میں پہنچنا ہے، تو لہذا میں کہوں گا جو ہمارے صابر علی صاحب ہیں وہ بھی آئیں اسٹیج پہ، دلشاد بھائی اور عاجز یونس جی اور اپنے بھائی، سبھی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو سب ایوارڈ دیں۔ زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو RW کے ادھیکش ہیں وہ بھی ان کو ایوارڈ دیں گے۔ بدھاں سرنم گچھامی دھماں سرنم گچھامی سنگھاں سرنم گچھامی۔ محمد فیضان جامعی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں فیضان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اسی طرح سے جن سبھی دھرم گروؤں نے یہاں شمع روشن کی ہے، یہ روشنی کی ہے، اسی طرح سے وہ بھی آئیں اور یہاں پر ہم لوگوں کو وہ بات بتائیں جس سے کہ ہمارے اندر ایکتا رہے، ہم سب ایک رہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہیں۔ جب ہم سب کو یہاں اسٹیج پہ اکٹھا کر سکتے ہیں تو ہم سب کو اکٹھا کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی طرح سے ہم جگہ جگہ اپنے گھروں میں بھی سب کو اکٹھا کریں گے اور ایک رہیں گے۔ اظہار مسرت یہی زندہ باد ہے، یہی زندہ باد ہے اظہار مسرت۔ ہمیشہ ہم خوش رہیں گے اور خوش رہنا چاہتے ہیں۔ تو پلیز میں فیضان صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو امام چاند مسجد کے امام ہیں ہمارے، وہ آئیں اور اپنا جو انہوں نے کہنا ہے ہم لوگوں تک میسج دینا ہے، پلیز وہ میسج دیں۔ جان محمد صاحب جہاں بھی ہوں وہ بھی آ جائیں کیونکہ جان محمد صاحب جانے والے ہیں، اور گزارش کرتا ہوں نصر الدین صاحب سے کہ وہ ان کو ایوارڈ دے دیں۔ جان محمد صاحب کو نصر الدین صاحب ایوارڈ دیں۔ جان محمد صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم بنی آدم وآدم من تراب۔ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ نہ نفرتوں کے گل ہمیں نہ خار چاہیے، نہ نفرتوں کے گل ہمیں نہ خار چاہیے، اہل وطن ہیں ہم ہمیں بس یار چاہیے۔ نہ نفرتوں کے گل ہمیں نہ خار چاہیے، اہل وطن ہیں ہم ہمیں بس پیار چاہیے۔ نہ ہندو چاہیے نہ مسلمان چاہیے، نہ ہندو چاہیے نہ مسلمان چاہیے، انسانیت کے واسطے انسان چاہیے۔ اور عرض کیا ہے کہ ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا۔ جو کوشش ہمارے محلے کے لوگوں نے کی، رائٹ اسٹیپ جو NGO اس کی طرف سے اور تمام لوگوں کی طرف سے، بھائی صابر صاحب، منا خان صاحب، بھائی نثار ادریسی صاحب، بھائی جیسر صاحب، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے۔ تو اس پر میرا کہنا ہے کہ ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، اور ہمارے ملک کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا۔ اور میں مسلم ہوں، وہ ہندو ہے سکھ بھی پیار کے پیاسے، میں مسلم ہوں، وہ ہندو ہے سکھ بھی پیار کے پیاسے، میں زمزم اس کو دوں گا اور وہ مجھ کو گنگا جل دے گا۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا آج کے اس عید ملن پروگرام میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کو بھی، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے مہمانان کرام
جو ہر دھرم سے تشریف لائے. بودھ دھرم کے گرو یہاں پر موجود ہیں, ہمارے ہندو دھرم کے گرو موجود ہیں, اور بدری ناتھ مندر کے جو مین پجاری ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. تو ہر دھرم کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو چند لوگوں نے نفرتیں پھیلانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے, طرح طرح سے اختلافات پیدا کر کے, طرح طرح سے غلط فہمیاں پیدا کر کے, ان لوگوں کے منہ پر یہ اس طرح کے پروگرام تماچے کا کام کریں گے. اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں سارے مذہب کے لوگوں کو کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے. ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان, یہاں کسی مذہب کا ذکر نہیں کیا, نہ ہندو کا, نہ مسلمان کا, نہ اسلام کا, کسی اور مذہب کا, کہ سارے کے سارے انسان, سارے آدم کی اولاد آپس میں من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل, ایک ماں باپ کی اولاد ہے. سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد, اور جو قبیلے بنائے گئے یہ تو تمہاری پہچان کے لیے بنائے گئے. اور ہمارا سب سے قریبی وہ ہوگا کہ جو جتنا متقی ہوگا لوگوں کے ساتھ, جو جتنا اچھا سلوک کرنے والا ہوگا, جو جتنا بڑا انسان بنے گا, وہ ہمارا سب سے زیادہ قریبی بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنی آدم, کہ یاد رکھو کہ تم سارے کے سارے آدم کے اولاد ہو. اور فرمایا کہ آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. میرے بھائیوں, یہ قرآن کا پیغام ہے, اور جتنے بھی مذہب ہیں سب کا پیغام امن ہے, محبت ہے, شانتی ہے, لوگوں میں پیار بانٹنا ہے. نفرت کسی مذہب کا پیغام نہیں ہے, کسی بھی مذہب کا پیغام نہیں. البتہ لوگوں نے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہت میں اس کو استعمال کر لیا ہے. ورنہ ہر مذہب کا پیغام یہی ہے کہ انسان یہ سب سے پہلا مذہب, سب سے پہلی بات یہ ہے, میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا, کہ ہے سارے مخلوق کنبہ خدا کا. قرآن یہ پیغام دیتا ہے کہ سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے. تو آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم ہندو ہوں یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا بودھ دھرم سے ہمارا تعلق ہو, سب سے پہلے ہم اچھے انسان بنیں گے. ارے اسلام مذہب تو وہ ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام کا مذہب لوگوں نے غلط نکال لیا. اسلام تو وہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ اے میرے ماننے والوں, جب تم راستہ چلتے ہوئے ہو اور تم راستے میں اگر پتھر پڑا ہوا دیکھو تو اس پتھر کو ہٹا دو. راستہ چلنے میں نہ کوئی خالی مسلمان نہیں چلتے, بلکہ راستے سے بچہ بھی گزرتا ہے, عورت بھی گزرتی ہے, ہندو بھی گزرتا ہے, ہر مذہب کا ماننے والا گزرتا ہے. تو اسلام اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ جب تم راستہ چلو کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ملے تو اس کو راستے سے ہٹا دو, تمہیں نیکیاں مل جائیں گی. جب کانٹا پڑا ہوا ملے تو اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دو, تمہیں جو ہے نیکیاں مل جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہوگا. اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دین کی دعوت دی مکے کے اندر, آپ کو مکے سے بے پناہ محبت تھی. آپ کی پیدائش مکے میں ہوئی, آپ کا بچپن مکے میں گزرا, آپ کی جوانی مکے میں گزری, مکے سے بے پناہ محبت. لیکن جب وہاں کے لوگوں نے آپ کو ستایا اور مکہ چھوڑ کر گئے تو مکے کو دیکھا, اور دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکالے اور یہ کہا کہ اے مکہ, تو مجھے بے حد عزیز ہے. اگر تیرے یہاں کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا. میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں, لیکن 8 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے فاتح بن کر, تو لوگ ڈرنے لگے. جن لوگوں نے آپ کو ستایا تھا, ابو سفیان ڈرنے لگا, دشمن ڈرنے لگے کہ آج محمد فاتح بن کر مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں, محمد کے ساتھی فاتح بن کر مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ہم وہی ہیں جنہوں نے ان کو اوپر پورا کر کے ڈالا تھا, ہم وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ آج جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے وہ بھی امان میں ہے. آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امان میں ہے. آج کسی پر کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی, کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. صاف طور پر اعلان کر دیا کہ سب بے فکر رہیں, کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. آپ نے پیغام دے دیا کہ ہم فاتح بن کر ضرور آ رہے ہیں, لیکن
लेकिन तुमसे बदला लेने के लिए नहीं मेरे भाइयों। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ अपने हर मजहब के मानने वालों को, हिंदू भाइयों से भी, ईसाइयों से भी और बुद्धिस्टों से भी, कि बजाय सुनने के कुरान को पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पढ़ें। क्योंकि जब सुना जाता है तब बात कुछ और होती है, रिजल्ट कुछ और निकलता है, और जब पढ़ा जाता है, ये सामने आकर सुना जाता है, तो बात कुछ और होती है। एक वाकया बयान करके अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ फरमाए कि एक बुढ़िया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना, लोगों ने उसके कान भर दिए कि एक मोहम्मद नाम का शख्स जो अपने आप को नबी कहता है, उसकी जबान के अंदर वो ताकत है कि वो कलाम जब लोगों के सामने पेश करता है तो लोग उसके गर्विदा हो जाते हैं, लोग उसके गुलाम बन जाते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं। वो औरत परेशान हो गई मोहम्मद के बारे में बातें सुनकर। आखिर उसने ये फैसला किया कि मैं मक्का ही छोड़ देती हूँ, जब मैं मक्के में नहीं रहूंगी तो कभी मोहम्मद से मेरी मुलाकात नहीं होगी, कभी मोहम्मद से मेरी मुलाकात नहीं होगी। और यही सोचकर वो बुढ़िया अपना सामान लेकर वहां से चली। रास्ते में खड़ी हुई थी, सामान था, तो इंतजार किया कि कोई नौजवान आ जाए। तो एक नौजवान नजर आया, उसको आवाज दी, नौजवान ने आकर कहा अम्मा क्या काम है? औरत ने कहा बेटा मुझे वहां पर जाना है, कुछ दूर मेरा सामान पहुंचा दो। उस नौजवान ने वो सामान लिया और जहां तक अम्मा ने कहा वहां तक पहुंचाया। अम्मा ने उजरत पूछी कि बेटा क्या देना है? उन्होंने कहा अम्मा कुछ नहीं देना। तो औरत ने कहा कि बेटा तुम शक्ल से शरीफ लगते हो, शरीफ जाते हो, एक नसीहत करती हूँ, तुम पैसा तो नहीं दे रहे। कहा अम्मा करो। कि एक नसीहत यह है कि मक्के के अंदर एक मोहम्मद नाम का शख्स है जिसके बारे में सुनते सुनते मेरे कान पक गए। बस मैं तुम्हें इतना कहती हूँ कि उस मोहम्मद से बात मत करना, कभी उसके पास से मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी उसका जादू चल जाए। उस मोहम्मद से होशियार रहना, सिर्फ इतना कहती हूँ। तो आपने कहा, उस नौजवान ने कहा कि अम्मा एक बात अर्ज करूं? कहा कि हाँ बेटा, कि जिस मोहम्मद से तुम डर कर भाग रही हो, जिस मोहम्मद से न मिलने का तुम मुझे सबक दे रही हो, अरे अम्मा मैं ही वो मोहम्मद हूँ, मैं ही वो मोहम्मद हूँ। जब बुढ़िया ने इतना सुना तो कहा तो बेटा अगर तू ही मोहम्मद है तो मुझे मक्का छोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरा सामान मक्का वापस लेकर चलो। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जब उस बुढ़िया ने मोहम्मद के बारे में सुना था तो मक्का छोड़ रही थी, और जब मोहम्मद को खुद सुना तो मक्का वापस आ रही थी। आज हम इस्लाम के बारे में सुनते हैं तो नतीजा कुछ और निकलता है, लेकिन जब हम इस्लाम को पढ़ेंगे, जब हम कुरान को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह नतीजा कुछ और निकलेगा। मेरे भाइयों, मैं तमाम लोगों से और अपने मुसलमान भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वही सबक उसी पर अमल करें कि जो तालीम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिस तरह से हमारे नबी ने हमें जीना सिखाया। फरमाया 3 मरतबा कसम खाकर, खुदा की कसम मोमिन नहीं, खुदा की कसम मोमिन नहीं, खुदा की कसम मोमिन नहीं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन? फरमाया जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। पड़ोस में हिंदू भी रहता है, पड़ोस में मुसलमान भी रहता है, पड़ोस में सिख और ईसाई भी रहते हैं।